أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون صدق الله العظيم. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ، واو کا مطلب بتا چکا ہوں، اور من کا مطلب ہے سے، الناس لوگ، الناس انسان کی جمع ہے، الناس کیا ہے؟ انسان کی جمع ہے، الناس انسان کی جمع ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کو کہتے ہیں۔ یہ سکرین سب کو نظر آ رہی؟ بعض کہہ رہے ہیں کہ سکرین شیئر کر دیں۔ یہ سکرین نظر آ رہی ہے سب کو ترجمے کی؟ ٹھیک، تو الناس جو ہے یہ انسان کی جمع ہے، لوگ کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ من، اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ جو، من ایک ہے من، میم کے نیچے زیر، اس کا مطلب ہوتا ہے سے، اور ایک ہے من، یہ کیا ہے؟ میم کے اوپر زبر ہے، اس کا ترجمہ کریں گے وہ جو، ٹھیک ہے۔ یقول، یقول کہتا ہے، یقول کہتا ہے، ٹھیک ہے۔ آمنا، آمنا ہم ایمان لائے، آمنا ہم ایمان لائے، باللہ، با جو ہے پہلے بتا چکا ہوں، پر کے معنی میں بھی آتا ہے، ساتھ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اللہ، اللہ، اللہ پر یا اللہ کے ساتھ، واو کا مطلب اور، با پر کے معنی میں کریں گے الیوم، یوم کہتے ہیں دن کو، یوم الدین پہلے پڑھ چکے ہیں، یوم آخرت ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، یوم جزا، یوم عید، ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہے، اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو قرآن مجید کے بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اگر ہم تھوڑی توجہ دیں گے تو ہمیں معلوم ہو جائیں گے کہ کون سے الفاظ ہمیں معلوم ہے۔ یوم کا مطلب دن، اردو میں بھی ہم یوم استعمال کرتے ہیں۔ الآخر، آخرت، آخری دن، ٹھیک ہے۔ وما، واو کا مطلب ہے اور، ما کا مطلب نہیں، ہم وہ لوگ، ہم کا مطلب کیا ہے؟ وہ لوگ، پہلے بتا چکا ہوں ہم کا مطلب کیا ہے؟ یہ ضمیر ہے جمع کے لیے، تین سے زیادہ افراد کے لیے، کہ وہ لوگ، بمؤمنین، مؤمن ایمان لانے والا ایک بندہ، مؤمنان یا مؤمنین ایمان لانے والے دو بندے، مؤمنین یا مؤمنون ایمان لانے والے بہت زیادہ بندے۔
ایمان لانے والے کئی افراد، ٹھیک ہے، بمؤمنین وہ ایمان لانے والے نہیں ہے، مؤمنین ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کر لیتے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من بعض وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ ایمان لانے والے نہ تھے، وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہے۔ وما ہم بمؤمنین، یہاں پہ با جو استعمال ہوا ہے یہ تاکید کے لیے، یہاں پہ با جو ہے یہ استعمال ہوا ہے تاکید کے لیے کہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں تھے، ہرگز وہ مؤمن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ با جو ہے عربی زبان میں مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، وقتاً فوقتاً آپ کو بتاتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے پہلے میں نے بتا دیا، پر کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، تاکید کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہے، یقول جو کہتے ہیں، آمنا باللہ کہ ہم ایمان لائے اللہ پر، آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین اور وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں، ٹھیک ہے۔ یخادعون خداع سے ہے، وہ دھوکہ دیتے ہیں، یخادعون وہ سب کیا کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ کو، والذین واو کا مطلب اور، الذین ان لوگوں کو، وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، آمنو پہلے پڑھ چکے ہیں، میم کے اوپر زبر ہے، آمنو جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ وما اور نہیں، ما کا مطلب نہیں، یخدعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، وما یخدعون اور وہ نہیں دھوکہ دیتے، الا کا مطلب کیا ہے، مگر، انفسہم اپنی جانوں کو، انفس جان کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مگر اپنی جانوں کو، وما یشعرون اور وہ نہیں شعور رکھتے اس کا۔ دوبارہ دیکھیں، یخادعون اللہ، یخادعون وہ دھوکہ دیتے ہیں، اللہ اللہ تعالی کو، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں، وما یخدعون حالانکہ وہ دھوکہ نہیں دیتے، الا انفسہم مگر اپنی جانوں کو دیتے ہیں، کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے کسی کو، حقیقت میں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، وما یشعرون اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے، وما یشعرون کا مطلب کیا ہے، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھ پاتے۔ فی قلوبہم، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، قلوب قلب کی جمع ہے، دل کو کہتے ہیں، ان کے دلوں میں، پہلے ہم نے پڑھ لیا ختم اللہ علی قلوبہم، وہاں پہ اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے پر، ان کے دلوں پر، یہاں پہ فی قلوبہم ان کے دلوں میں، مرضٌ بیماری ہے، فزادہم، فزادہم یہ تین الفاظ ہے، ایک فا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے پس یا سو، زادہ بڑھا دیا، زادہ کا مطلب بڑھا دیا، ہم انہیں یا ان کے، ہم کا مطلب انہیں یا ان کے، اللہ اللہ نے،
مرضا بیماری میں، وَلَهُمْ اور لہم میں نے بتا دیا تھا کہ لام کا مطلب ہوتا ہے کے لیے، ہم ان کے لیے، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک درد دینے والا، بما کانوا یکذبون یہاں پہ با آ گیا، یہاں پہ با آ گیا، بتا چکا ہوں با جو ہے مختلف معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ بیکوز کے معنی میں آتا ہے، اس وجہ سے کے معنی میں آتا ہے، با کس معنی میں آئے گا؟ اس وجہ سے، کیونکہ ماں وہ جو پہلے ہم کر چکے تھے، کانو وہ سب تھے، یکذبون جھوٹ بولتے رہتے، یکذبون وہ جھوٹ بولتے، ٹھیک ہے، فی قلوبہم مرض ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا بس اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا، اس میں اضافہ کر دیا، وَلَهُمْ عذاب اور ان کے لیے ہے عذاب، علیم دردناک، کیوں؟ بما کانوا یکذبون اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے، بما کانوا یکذبون کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، ٹھیک ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور اذا کا مطلب ہے جب، قیل کہا جائے، وَإِذَا اور جب قیل کہا جائے، لہم ان سے، لا تفسدو فساد مت کرو، لا تفسدو کا مطلب ہے فساد مت کرو، فی کا مطلب ہوتا ہے میں، الارض زمین میں، زمین میں فساد مت کرو، قالو تو انہوں نے کہا، قالو انہوں نے کہا، انما کہ وہ تو صرف، نحن مصلحون، نحن کا مطلب ہوتا ہے ہم سب، نحن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم سب، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مؤمنون ایمان لانے والے ہیں، مصلحون اصلاح کرنے والے ہیں، مفلحون کامیابی پانے والے ہیں، یہ سب آپ کو ایک جملوں کی ترتیب نظر آ رہی، مصلحون، مفلحون، مؤمنون، ان سب کا مطلب ہوتا ہے کرنے والے، اس کو عربی میں کہتے ہیں اسم فاعل، سبجیکٹ جسے آپ انگلش میں کہتے ہیں، تو یہ اس کے صیغے ہیں، اس کے الفاظ ہے، مصلحون اصلاح کرنے والے، مفلحون کامیابی پانے والے، ٹھیک ہے، تو اس کا ترجمہ ہوگا، وَإِذَا قِيلَ اور جب کہا جاتا ہے، لہم ان سے، لا تفسدو کہ فساد مت پھیلاؤ، فی الارض زمین میں، قالو تو وہ کہتے ہیں، انما نحن مصلحون کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں، ہم فساد پھیلانے والے تو نہیں ہے، ہم تو امن پھیلانے والے ہیں، اصلاح پھیلانے والے ہیں، الا خبردار، الا کا ترجمہ کیا ہے؟ خبردار، انہم ان بے شک، ہم وہ، ہم یہ دوبارہ لے کر آئے تاکید کے لیے، بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے، بے شک وہی لوگ جو ہے، المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، المفسدون فساد پھیلانے والے ہیں، یہ دیکھیں مفسدون، مصلحون، مفلحون یہ سب کے ایک ہی وزن ہے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَكِنْ اور لیکن، لا يشعرون وہ شعور نہیں رکھتے، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ اور لیکن وہ شعور نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، یہ ان آیات کا ترجمہ ہے، الا انہم خبردار بے شک وہی لوگ جو ہے فساد پھیلانے والے ہیں، وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یہ ان آیات کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا، سمجھ لیا، اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے انشاءاللہ، تو اب تفسیر کی طرف آتے ہیں، ان آیات کی تفسیر کی طرف، تو اس سے پہلے
تقریباً 4 آیات میں ہم نے اہل ایمان کا اور پھر آگے 2 آیات میں کافرین کا تذکرہ پڑھا تھا. اب یہ جو 13 آیات ہم پڑھیں گے اس میں منافقین کا یعنی اہل نفاق کا تذکرہ پڑھیں گے، ان کی خصوصیات اور طریقہ واردات ان کے بارے میں بتایا جائے گا. مکہ مکرمہ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو وہاں پر منافقین کا وجود نہیں تھا، وہاں پر منافقین کا وجود نہیں تھا. وہاں یا تو مخلص مؤمن تھے یا کھلم کھلا جو کافر تھے بس. لیکن مدینہ منورہ میں جب اسلام ایک قوت کی شکل میں ظاہر ہوا، سامنے آیا، تو بہت سے افراد مادی اغراض حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے عارضی مفادات حاصل کرنے کے لیے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم بھی مؤمن ہیں. وہ کیا دعویٰ کرنے لگے؟ کہ ہم بھی مؤمن ہیں، حالانکہ ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، ان کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. ان لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہم تو بڑے ذہین ہیں، ہم بہت ذہین ہیں، ہم اگر دعویٰ کریں گے ایمان کا تو اس کے ذریعے سے اہل ایمان تو کیا اللہ تعالیٰ کو بھی دھوکہ دے دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. وہ اپنے آپ کو بڑے ذہین سمجھتے تھے، حالانکہ وہ حقیقت میں بڑے بے وقوف تھے، وہ بے حس اور بے شعور تھے. وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم اہل ایمان کو دھوکہ دے رہے ہیں. تو یہ جو انہوں نے یہ عمل اپنایا تھا، یہ نفاق کا عمل، یہ اصل میں ان کے اندر دل کی بیماری تھی، روحانی بیماری کا نتیجہ تھا کہ وہ بیماری جو ہے انہیں منافقت اور حسد پہ ابھارتی تھی. جیسے جیسے وہ مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھتے تو ان کی بیماری میں اضافہ ہوتا جاتا، ان کے حسد اور منافقت ان میں مزید اضافہ ہو جاتا. اسی طرح دنیا کی محبت، تکبر، حرص وغیرہ یہ ساری دل کی بیماریاں ہیں، وہ سب کے سب انہیں لاحق ہے. جب ان سے کہا جاتا کہ یہ اپنی خفیہ سازشوں کی وجہ سے زمین میں فساد مت پھیلاؤ، لوگوں کو نقصان مت پہنچاؤ، تو بڑے ڈٹائی کے ساتھ جواب دیتے تھے کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. تو جتنی تاکید کے ساتھ انہوں نے اپنے مصلح ہونے کا دعویٰ کیا، اس سے زیادہ مزید تاکید کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے فسادی ہونے کا اعلان کر دیا. چونکہ یہ منافقت، یہ فتنہ اور فساد، یہ چال بازی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی تھی، اس لیے انہیں احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ کس قسم کی خباثت میں مبتلا ہے، انہیں اس کا شعور تک ہی نہیں ہوتا تھا. تو منافقین جو ہے منافقین کی 2 قسمیں ہیں. منافق کا مطلب تو آپ سب کو معلوم ہے کہ زبان سے وہ ایمان کا دعویٰ کرتے تھے لیکن دل میں ایمان نہیں تھا ان کا. زبان سے ایمان کا اقرار کرتے تھے لیکن دل میں ان کی ایمان نہیں تھا. تو ایسے افراد کو شریعت کی اصطلاح میں منافق کہتے ہیں. تو علماء نے، مفسرین نے منافق کی 2 قسمیں بتائی ہے. ایک ہے اعتقادی، یعنی عقیدے کے اعتبار سے منافق، عقیدے کے اعتبار سے منافق، اس کو کہتے ہیں اعتقادی منافق. الف عین تا قاف الف دال یا، اعتقادی منافق، عقیدے کے اعتبار سے جو منافق ہوتا ہے، یعنی جس کے دل میں ایمان بالکل نہیں ہوتا بلکہ وہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہتا ہے کہ میں مؤمن ہوں. تو ایسا منافق
کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر اور خطرناک ہوتا ہے، اور اس کا خطرہ جو ہے بہت زیادہ ہوتا ہے، اس لیے اس کی سزا بھی بہت زیادہ سخت ہوگی۔ جہنم کا جو سب سے نچلا طبقہ ہوگا، اس نچلے طبقے میں جہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا وہاں یہ منافق ہوگا۔ 5ویں پارے میں اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق اس طبقے میں ہوں گے جو سب سے نیچے اور سب سے زیادہ سزا والا طبقہ ہے۔ اب یہ منافق جو ہے یہ منافقت کرتا کیوں ہے؟ وہ کیا اسباب ہے جس کی وجہ سے وہ منافقت کرتا ہے؟ تو چند وجوہات ہوتی ہے، جس کی وجہ سے منافقت وہ کرتے ہیں۔ نمبر 1، معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے، کہ ان کا دل کمزور ہوتا ہے، وہ دل میں سوچتے ہیں کہ اگر حق بات میں کروں گا، دل کی بات ظاہر کروں گا تو لوگ کیا کہیں گے۔ وہ کیا سوچتے ہیں کہ اگر میں حق بات کروں گا، یہ بات میں ظاہر کروں گا جو میرے دل میں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے۔ لوگوں سے ڈرتا ہے، لوگوں کا وہ سامنا نہیں کر سکتا۔ تو یہ معاشرے کا دباؤ اور ڈر جو ہے یہ اس کو منافقت پہ مجبور کر دیتا ہے، کہ دل میں اس کے کچھ ہوتا ہے، زبان سے اس کے برعکس وہ نکالتا ہے۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا، یہ مالی مفاد، دنیا کی حرص انسان کو منافقت پہ، دنیا کی حرص مجبور کر دیتی ہے۔ دنیا کو کمانے کے لیے انسان منافقت کرتا ہے۔ اور تیسرا سبب یہ کہ دو گروہوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، دو جماعتوں کے ساتھ انسان کا تعلق ہوتا ہے، تو وہ اب دونوں کو خوش رکھنا چاہتا ہے۔ دونوں کو کیا کرنا چاہتا ہے؟ خوش رکھنا چاہتا ہے۔ اس وجہ سے دونوں کے کاموں کو وہ صحیح کہتا ہے، ادھر والے کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ وہ صحیح ہے، دوسرے کو بھی صحیح کہتا ہے۔ تو دونوں کے ساتھ اس کے مالی مفاد وابستہ ہوتے ہیں، اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ منافقت پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بہرحال ایک تھا اعتقادی منافق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، ان کا علم ہونا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ممکن تھا، لیکن آج کے زمانے میں اعتقادی منافق کے بارے میں ہم معلومات حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں لوگوں کے دلوں کے بارے میں علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وحی کا چونکہ نزول ہوتا رہا تو وحی کے ذریعے سے آپ کو بتایا جاتا تھا، لیکن ہمارے ہاں چونکہ وحی کا نزول نہیں ہے، وحی کا نزول ختم ہو چکا ہے، تو ہمیں اعتقادی منافق کے بارے میں علم حاصل نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک ہے؟ البتہ دوسری قسم جو منافقت کی ہے یا منافق کی ہے وہ ہے عملی منافق۔ عملی منافق کسے کہتے ہیں؟ کہ دل میں ایمان ہے لیکن اس کے اعمال منافقوں والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عملی منافق ہے ان کی 4 علامتیں ہیں، کہ جس میں ایک علامت پائی گئی تو وہ 1 درجے کا منافق ہوگا، اور جس میں 3 علامات پائی گئی تو وہ 3 درجوں کا کیا ہوگا؟ منافق ہوگا، اور جس میں 4 علامات پائی گئی تو کان منافقا خالصا، کہ وہ پکا منافق ہے۔ وہ کیا ہے؟ پکا منافق ہے۔ تو ہم سب کو بھی ٹھنڈے دل کے ساتھ، خالی الذہن ہو کر یہ سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ کہیں وہ صفات ہمارے اندر نہ آ جائیں۔ اگر ہمارے اندر وہ صفات موجود ہے تو ہمیں ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان صفات کو ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ان صفات کو کیسے ختم کیا جا سکے۔
تو وہ علامات کون سی ہے؟ تو ان میں سے پہلی علامت جو ہے اذا حدث کذب، جب منافق گفتگو کرتا ہے کذب تو وہ جھوٹ بولتا ہے. اذا حدث کذب، جب وہ گفتگو کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے. تو یہ منافق کی پہلی نشانی ہے. تو ہمیں بھی اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم جھوٹ تو نہیں بولتے. تو اگر خدا نخواستہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس سے کہ اپنے آپ کو بچا لیں. ٹھیک ہے. تو جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ بات جو حقیقت کے خلاف ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ شریعت جھوٹ کہتی ہے. ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے، ایک صحابیہ تھی، ان کا نام تھا اسماء بنت یزید. اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہا اونچے درجے کی صحابیات میں ان کا شمار ہوتا تھا. ان کا بچہ باہر کھیل رہا تھا اور وہ خاتون اپنے بچے کو بلانا چاہ رہی تھی لیکن بچہ آ نہیں رہا تھا کیونکہ وہ کھیل میں مصروف تھا. بار بار بلانے کے باوجود وہ بچہ نہ آئے تو ماں نے اس کو لالچ دیا کہ آ جاؤ میں آپ کو فلانی چیز دے دوں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑے ہو گئے کہ کیا وہ خاتون کوئی چیز دیتی بھی ہے یا نہیں. تو لالچ کے تحت وہ بچہ آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ وہ چیز اس بچے کو نہیں دو گی تو آپ جھوٹ کے وبال سے نہیں بچ سکتی. یہ بات جو آپ نے کی ہے یہ جھوٹ کے زمرے میں داخل ہوگا. اس لیے ہم سب کو یہ یاد رکھنا چاہیے، بالخصوص خواتین کو اور تمام والدین کو، کہ ہمارے ہاں بچوں کے ساتھ ہم وعدے کرتے ہیں کہ فلانا کام آپ نے کیا تو میں آپ کو یہ چیز لے کر دوں گا، آپ یہ کام کرو گے تو یہاں پر آپ کو لے کے جاؤں گا. تو بچے بھی کیا کرتے ہیں، ایک دو مرتبہ تین مرتبہ ہمارے پیچھے پڑے رہتے ہیں. جی آپ نے وعدہ کیا تھا بجی اب مجھے لے جائیں، آپ نے فلانی چیز لانے کا وعدہ کیا تھا. تو اب وہ جب ہم ٹھالتے ہیں بچوں کو تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ وعدہ کرنا یا جھوٹ بولنا، یہ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. وعدہ کر کے اسے ہمیں نہیں پورا کرنا چاہیے کیونکہ یہ ضروری چیز نہیں ہے. اسی طرح ہمیں جھوٹ بھی بولنا چاہیے. گھر میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں، کال آتی ہے کہ جی آپ کہاں پر ہیں، جی جواب دیا جاتا ہے، بچے سن رہے ہوتے ہیں جی میں تو آفس میں ہوں یا میں فلانی جگہ پر ہوں. تو وہ بچے ہمیں دیکھ کر ہمیں کاپی کرتے ہیں. ان بچوں کو بگاڑنے کے لیے مزید کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا یہ جھوٹ بولنا، ہماری غلط حرکات کرنا یہ کافی ہے ان کے لیے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اصلاح ہو جائے تو ہمیں اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو جھوٹ سے اجتناب کرنا ہوگا. کیونکہ بچے ہمارے کہاں نہیں مانتے، ہماری بات نہیں مانتے، البتہ وہ ہمیں کاپی کرتے ہیں. ہم جو عمل کرتے ہیں، جو کام کرتے ہیں، وہ بچے ہمارا وہی کام کرتے ہیں. تو بہرحال جب منافق گفتگو کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے. تو اگر یہ صفت ہمارے اندر نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر خدا نخواستہ ہمارے اندر یہ برائی ہے تو اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے ہونٹوں کے پاس فرشتے ہوتے ہیں، کوئی فرشتہ درود شریف پہنچانے کے لیے ہوتا ہے، کوئی سبحان اللہ پہنچانے کے لیے، لیکن جھوٹ کی ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتے جو ہے وہ 1 میل دور بھاگ جاتے ہیں. اس لیے ہم سب کو جھوٹ سے بچنا چاہیے. دوسری نشانی جو بتائی گئی ہے اذا وعد اخلف، کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، اور جب معاہدہ کرتا ہے تو غدرہ دھوکہ دیتا ہے. جب انسان کسی شخص سے انفرادی طور پہ وعدہ ہو تو اس کو وعدہ کہتے ہیں. انفرادی طور پہ آپ 1-2 بندے
آپس میں کوئی معاملہ طے کرتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وعدہ۔ لیکن اگر گروپ کی شکل میں قومی سطح پر، حکومتی سطح پر کوئی بات ہو تو اس کو کہتے ہیں معاہدہ۔ ایک ملک جو ہے دوسرے ملک کے ساتھ کوئی معاملہ طے کرتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ معاہدہ۔ تو منافق کون ہوتا ہے کہ وہ معاہدہ کرتا ہے اور پھر اس سے غداری کرتا ہے۔ اگر کسی شخص سے وہ وعدہ کرتا ہے تو وہ وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہے؟ منافق کی علامات میں سے ہیں۔ تیسری علامت کیا بتائی ہے؟ اذا اؤتمن خان، کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ خیانت کرے گا۔ اب امانت میں صرف پیسے شامل نہیں ہے کہ پیسے آپ کو دے دیے یا رکھوا دیے، امانت علم کی بھی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو صحیح بات نہیں بتاتا، صحیح مشورہ نہیں دیتا۔ کسی نے مشورہ طلب کیا، وہ صحیح مشورہ نہیں دے رہا، تو یہ بھی کیا ہے؟ خیانت ہے، مشورے کی بھی خیانت ہے۔ آپ سے کسی نے مشورہ کیا، آپ سے کسی نے کیا کیا؟ مشورہ کیا، لیکن آپ کو معلوم تھا کہ اس کا فائدہ اس چیز میں ہے، آپ نے غلط مشورہ دیا تاکہ اس کو نقصان ہو۔ اسی طرح آپ سے کوئی گفتگو کرتا ہے، مشورہ طلب کرتا ہے، اور مجلس میں ادھر ادھر دیکھتا بھی ہے کہ کہیں اور دیکھ نہ لے، تو سمجھ لے کہ یہ بات امانت ہے، اب یہ بات اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں کرنی۔ اسی طرح چوتھی علامت جو بتائی گئی ہے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب منافق ہوتا ہے، جب کسی سے وہ بحث مباحثہ کرتا ہے، فجرا، تو وہ گالی دیتا ہے۔ جب کسی سے لڑائی کی نوبت آتی ہے تو وہ کیا دیتا ہے؟ گالیاں دیتا ہے۔ تو آج اگر ہم اپنے آپ کا موازنہ کریں، ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، تو ہم نے منافق کو بھی تو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ منافق جو ہے وہ تو صرف گالی میں، لڑائی میں گالیاں دیتا ہے، ہم تو ہر وقت ہنسی مذاق میں بھی ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں۔ جس طرح نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان سے ہر وقت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ ذکر کے الفاظ نکلتے ہیں، تو ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہماری زبان پر ہنسی مذاق میں ہر وقت گالیاں ہوتی ہے۔ تو خدا نخواستہ اگر یہ چار چیزیں کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ پکا منافق ہے۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی منافق۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ عملی منافق۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی منافقوں کی کچھ علامتیں بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی منافقوں کی کچھ علامات بتائی ہے۔ ایک علامت یہ بتائی ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى، پہلی علامت یہ بتائی کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کرتے ہیں۔ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ سستی کرتے ہیں۔ تو جو شخص نماز کے لیے کھڑے ہونے میں سستی کرے، نماز نہ پڑھے، تو یہ تمام کی تمام باتیں کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ نفاق کی علامتیں ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طرح قرآن مجید میں ایک علامت بتائی ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، ناول پڑھتے ہیں، کھیل کھیلتے ہیں، دنیا کے سارے کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کا ذکر بالکل کم کرتے ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ تو یہ تمام علامات جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیے، یہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی حدیث سے نقل کی ہے، اور یہ دو علامتیں آخر میں جو آپ کو بتائی ہے یہ قرآن مجید سے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض جو ہے، من جو ہے بعض کے معنی میں، ٹھیک ہے، بعض وہ ہے یقول جو کہتے ہیں آمنا باللہ، کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما ہم بمؤمنین، کہ وہ ہرگز مؤمن نہیں ہے۔
وہ ہرگز مومن نہیں ہے، وہ صرف زبانی کہتے ہیں، مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، وہ اللہ تعالیٰ سے ایسا معاملہ کرتے ہیں جو دھوکے باز کا ہوتا ہے، دغاباز کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کوئی دھوکہ تو نہیں دے سکتا، اللہ تعالیٰ کو کوئی شخص دھوکہ تو نہیں دے سکتا، دھوکہ تو اس کو دیا جاتا ہے جس کو حقیقت کا علم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کی حقیقت معلوم ہے، کوئی چیز اللہ رب العزت سے مخفی نہیں ہے، پوشیدہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے مفسرین فرماتی ہیں، یہاں پہ جو فرمایا گیا یخادعون اللہ، کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے صنیعہم کصنیع خادع، کہ ان کا یہ معاملہ اس طرح ہے جیسے دھوکے بازوں کا ہوتا ہے۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو یا رب کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یا دوسری بات مفسرین نے یہ لکھی ہے کہ وہ مؤمنین کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ ہم تو مؤمن ہیں، اور یہ کہہ کر مال غنیمت میں یا دنیاوی مفاد وغیرہ حاصل کرتے ہیں۔ تو مؤمنین کو دھوکہ دینا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا، در حقیقت یہ کس کو دھوکہ دینا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ جس طرح قرآن مجید کی ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، کہ بے شک جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کریں گے، انما یبایعون اللہ، در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ سے بیعت کریں گے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی معاملہ ہے۔ تو یہاں پہ منافقین جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دیتے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو دھوکہ دیتے ہیں، تو در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ ہی کو دھوکہ دے رہی ہیں۔ ٹھیک ہے؟ وما يخدعون الا انفسهم، لیکن حقیقت کو اگر دیکھا جائے وہ دھوکہ نہیں دیتے مگر اپنی جانوں کو۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ اس دھوکے کا جو وبال ہے، اس کا جو بدلہ ہے، انہی پر آئے گا۔ وما یشعرون، وما یشعرون، اور وہ اس کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ وما یشعرون، اور وہ اس دھوکے کا شعور بھی نہیں رکھتے۔ ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے شعور، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہے شعور۔ علم تو اس مخلوق کے ساتھ خاص ہے جو عقل والی ہو، جیسے فرشتے، انسان، جنات، علم اس کے ساتھ خاص ہے۔ شعور کا مطلب ہے کہ کسی چیز پر جو حالات آتے ہیں اس کا احساس اور ادراک۔ کوئی بھی حالت آتی ہے اس کا احساس کرنا، جیسے حیوانات کو سردی بھی لگتی ہے، گرمی بھی لگتی ہے، بھوک کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے، پیاس کا بھی ان کو احساس ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو کیفیت انسان پر آتی ہے یا کسی جانور پر، وہ احساس کر سکے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ شعور۔ لیکن یہاں پہ جو لفظ استعمال کیا وما یشعرون کی، وہ منافق اس کا احساس بھی نہیں کرتے، شعور بھی نہیں رکھتے، کہ یہ منافق ایسے ہے کہ ان کو حیوانوں جیسا شعور بھی نہیں ہے، وہ اپنا نقصان کرتے ہیں اور اپنے اس نقصان کے شعور سے بھی وہ واقف نہیں ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، منافقت کی بیماری ہے، جو ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ کہ جب جیسے کوئی نیک بندہ ہے، وہ نیکیاں کرتا ہے، اعمال صالحہ کرتا ہے، تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ جو منافق ہے یہ کیا کرتا ہے؟ اس کے نفاق میں دن بدن اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ جب وہ مؤمنین کو دیکھتا ہے تو حسد اور نفاق کی وجہ سے اس کے نفاق میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، تو اس بیماری میں کیا ہوتی ہے؟ مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے کیا ہے؟ دردناک عذاب ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی، بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، کیونکہ وہ جھوٹ بولتے تھے، جھوٹ بولنا ان کی عادت تھی۔ یہاں پہ فرمایا کانو یکذبون، اس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹ بولنے کی عادت۔
اس کو کہتے ہیں ماضی استمراری. کیا مطلب کہ ماضی میں جھوٹ بولنے کی وہ عادت تھی ان کی کہ وہ بولتے تھے جھوٹ. جھوٹ ایسا عمل ہے کہ جب انسان ایک مرتبہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کو چھپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے مزید پڑتے ہیں اس کو. ابھی بھی آپ نے سنا کہ آمنا باللہ زبان سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، لیکن وہ مومن نہیں ہے. تو اس سے بڑھ کر کوئی جھوٹ ہو سکتا ہے کہ زبان ایک طرف اور دل دوسری طرف. ان کو دردناک عذاب اس وجہ سے ہوگا کہ یہ کیا کرتے تھے، جھوٹ بولتے تھے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا تھا لا تفسدوا فی الارض کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ، تو یہ جھوٹ بولنا یہ بھی فساد ہے، وعدہ خلافی کرنا یہ فساد ہے، خیانت کرنا یہ کیا ہے، یہ سب کے سب کیا ہے، فساد ہے. اسی طرح کوئی شخص غلط حرکت کرتا ہے، آپ اس کو سمجھاتے نہیں ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے، یہ بھی فساد ہے. تو منافقین یہی تو کرتے تھے کہ غلط بندہ بھی آتا تو وہ اس کی بھی تعریف کرتے، صحیح بندہ بھی آتا تو بھی اس کی تعریف کرتے. کیونکہ اگر غلط بندہ جو ہوتا ہے آپ اس کی تعریف نہیں کریں گے، اس کو کہیں گے کہ آپ نے غلط کیا، دوسرا بندہ بھی اس کو کہے گا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، تیسرا بھی کہے گا کہ آپ نے یہ کام غلط کیا، تو اس کا حوصلہ جو ہے وہ پست ہو جائے گا، پھر وہ غلط حرکت نہیں کرے گا. لیکن اگر میں بھی کہہ دوں کہ جی آپ نے تو بہت اچھا کام کیا، دوسرا بھی کہہ دے اچھا کام کیا، تیسرا بھی کہہ دے کہ آپ نے بہت اچھا کیا، تو اس کو مزید حوصلہ مل جائے گا، وہ کہے گا میں نے تو بہت اچھا کام کیا. تو اس طریقے سے وہ معاشرے میں فساد پھیلائے گا. تو یہ منافقین جو ہے یہی فساد پھیلانے والے کام کیا کرتے تھے، اور آج کل ہمارے معاشرے میں بھی یہی ہو رہا ہے. اور پھر وہ کہتے تھے قالوا انما نحن مصلحون کہ ہم تو صرف اصلاح کرنے والے ہیں. اللہ رب العزت پھر آگے ان کے جواب میں فرما رہے ہیں خبردار انہم هم المفسدون کہ بے شک یہی فسادی ہے، ولکن لا یشعرون لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، وہ اس کی سمجھ نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں منافقین کی ان علامات سے، منافقین کے اعمال سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح خالص مؤمن بننے کی توفیق عطا فرمائے، جو مؤمنین کے اعمال تھے ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.